بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، امرتک، میں نے تجھے حکم دیا، فتولیت، تو نے پیٹھ پھیر لی، ونہیتک، اور میں نے تجھے روکا بعض کام کرنے سے، فتمادیت، تو ڈٹا رہا، وسترت علیک، میں نے تیری پردہ پوشی کی، فتجرات، اور تو جری ہو گیا، بہادر ہو گیا، وَأَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ، اور میں نے تجھ سے اعراض کیا، میں تجھ سے روٹ گیا، خفا ہو گیا، تو نے کوئی پرواہ نہ کی۔ یا من، اے وہ شخص، اذا مرض شکا و بکا، جب تو بیمار ہو جاتا تھا تجھے شکایت کرتا، رونے لگتا۔ جب تو بیمار ہوا تو نے شکایت کی، تو رویا، تیری ہائے نکلی، میرا نام نکلا۔ وَإِذَا عَفَا، جب میں نے تجھے عافیت دے دی، تجھے صحت دے دی، تو تندرست ہو گیا۔ تمرد وعصا، تو سرکش بن جاتا ہے، نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ یا من، ہے وہ شخص، اذا دعاہ العبید عدا ولبا، واذا دعا الجلیل عارض، دل خون کے اثر ہوتا ہے۔ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں میرے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے، آپ کے ساتھ کون شکوہ کرے گا؟ کون آپ سے ناراض ہوگا؟ کون آپ کو کہے گا میرے بیٹی کیا کر رہے ہو، کیوں میرے ساتھ تم ایسا کر رہے ہو؟ بیوی شکوہ کرے گی، ماں شکوہ کرے گی، جن کو آپ سے محبت ہے وہی شکوہ کریں گے نا۔ جو لگتے کچھ نہیں، اس کو کیا ضرورت ہے آپ سے کہنے کی کہ کیوں مجھ سے ایسے کر رہے ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں وہ شخص جب بندے تجھے پکارتے ہیں تو دوڑا چلا جاتا ہے اور لبیک کہنے لگتا ہے، اور جب رب جلیل اسے پکارے تو بے رخی اختیار کرتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ ان سألتنی اعطیتک وان دعوتنی اجبتک وان مرضت شفیتک وان سلمت رزقتک وان اقبلت قبلتک وان تبت غفرت لک وانا التواب الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان سألتنی اعطیتک، تو مجھ سے مانگے عطا کروں گا، وَإِن دعوتنی اجبتک، تو مجھ سے دعا کرے گا تو میں تیری دعا کو قبول کروں گا، وَإِن مَرِضْتَ شَفَيْتُک، اور اگر تو بیمار ہو تو میں تجھے شفا دوں گا، وَإِن سَلِمْتَ رَزَقْتُک، اور اگر تو صحیح سالم رہے تو میں تجھے رزق عطا کروں گا، وَإِن أَقْبَلْتَ قَبِلْتُک، اور اگر تو میری طرف آئے تو میں تجھے قبول کروں گا، وَإِن تُبْتَ غَفَرْتُ لَک، اور اگر تو توبہ کرے گا تو میں تیری بخشش کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ہم نے بے وفائی کی بھی تو کس سے کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آ جاؤ اللہ رب العزت کی طرف۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ کبھی خیال نہیں آتا کس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ہم بے وفائی بے وفائی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں او جی چھوڑو جی، آپ لوگ تو ڈراتے ہی رہتے ہو، او جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یاد رکھیے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہمارے ایک عمل پہ ہمیں جنت میں پہنچا دے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اللہ ہمارے ایک گناہ پہ پکڑ فرما کر ہمیں جہنم میں پھینک دیں۔
ہمارے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ بخشنے والے ہیں لیکن ہمیں ہی بخشنا ہے؟ علماء سے سنا ہے جو بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے اور پھر یہ بات کرے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ اللہ رب العزت پر جرأت کر رہا ہے۔ اسے اللہ کی غفور الرحیم ہونے کا یقین کوئی نہیں۔ اسے اگر یقین ہوتا تو یہ حیا کرتا، یہ شرم کرتا اللہ کی نافرمانی سے۔ یہ تو بس یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، میں جو مرضی کروں تو نے معاف کرنے ہی کرنا ہے۔ معزز سامعین، آج بھی وقت ہے، نافرمانی کی زندگی چھوڑ دیں۔ میں بھی توبہ کر لوں، آپ بھی توبہ کر لیجئے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجئے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل 4، 5 اور 6 رمضان المبارک کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے وظائف کے ذریعے اور سحری اور افطاری میں دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ رمضان المبارک کی بڑی خاص گھڑیاں ہیں اور اس مہینے میں آپ اپنے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے حل کروا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سحری افطاری کے وقت بندہ مومن کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے وظائف کے 2 حصے ہیں، ایک وظیفہ کرنا اور دوسرا وظیفہ جو آپ کرتے ہیں جس مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی دعا کریں۔ عمل کا آغاز سب سے پہلے محسوس ایام کے متعلق ہے، مسئولات کسی بھی حالت میں ہیں اس وظیفہ کو کر سکتی ہے۔ دوسری بات اجازت کے متعلق، جو لوگ سبسکرائب کرنا جانتے ہیں وہ سبسکرائب کیجئے، تب ان کو اجازت ہے، جن کو نہیں آتا کرنا ان کو ویسے ہی اجازت ہے۔ تیسری بات مقدار کے متعلق ہے، تو عمل کی مقدار ہمیشہ میرے جتنے بھی وظائف ہیں 70 مرتبہ ہے کم از کم، یعنی آپ 5-10 دفعہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ ہے یا جو دعا ہے آپ اس کو پڑھیے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، پھر پڑھیے، پھر دعا کیجیے۔ لیکن ضروری نہیں ہے مقدار نہ بھی بتائی جائے، آپ نے اتنی دفعہ پڑھنا ہے جتنی دفعہ آپ کا دل مطمئن ہو یا جتنی دفعہ میں آپ کے دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے۔ تو پہلے دن کے عمل میں آپ نے پہلے عشرہ کی دعا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پہلے عشرہ کی دعا آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن کا عمل، اس میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسم ذات یا اللہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو ساتھ یا رحمان یا رحیم ملا لیں تو بہت بہتر ہے۔ اصل اسم ذات کا ہی وظیفہ ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہ رب العزت کو وظائف میں پکارا کریں، دعا کی نیت سے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر میرے وظائف کیا کیجیے، دعا کی نیت سے وظیفہ کریں اور یوں وظیفہ کریں جیسے آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی کو پکار رہے ہیں، ہم مصیبت میں کسی کو آواز دیتے ہیں جیسے، تو اللہ رب العزت کو ایسے پکاریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ آپ کے دل میں ذہن میں یہ تصور ہو، آواز دیں، اللہ کو پکاریں اور آپ کے دل میں یہ خیال ہو، اللہ آپ کے سوا کوئی میری آواز سننے والا نہیں، کوئی میری فریاد رسی کرنے والا نہیں، کوئی میرے مسئلوں کا حل کرنے والا نہیں، اللہ میری پکار کو سن لیجئے۔ پھر اللہ کو پکاریے، 10-15 دفعہ پڑھیں، پھر دعا کریں، پھر 10-15 مرتبہ پڑھیں، پھر دعا کریں، جب تک آپ آسانی سے 4 منٹ 5 منٹ آسانی سے وظیفہ کر سکتے ہو آپ کر کے دعا کر لیں، آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی درود پاک 3 دفعہ ضرور پڑھیں۔ اب تیسرے دن کا عمل، تو اس میں اللہ رب العزت کے تمام اسماء مبارکہ ان کو 1 دفعہ پڑھ کے آپ دعا کر لیجیے۔ یہ 3 دن کا عمل ہے، اگر چوتھے اور 5ویں دن آپ مس کر لیں، آپ کو نہ ملے، چھٹے دن ملے تو تینوں دن کا وظیفہ اکٹھے کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کسی دن کا مس ہو جائے تو ایک دن میں 2 بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.